بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ایک خصوصیت بے اعتبار اور بے رحم ہونا ہے۔ بس بے اعتبار اور بے رحم دنیا۔ مولا فرماتے ہیں اوصیکم عباد اللہ بالرفض لہذه الدنیا الطارقۃ لکم وان لم تحبوا ترکها۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی بے اعتباری کو بیان کرتے ہوئے متعدد مقامات پر عالم بشریت کو متنبہ کر رہا ہے اور خبر دے رہا ہے کہ دنیا پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ لوگوں میں تمہیں اس دنیا کو کے چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑ دینے والی ہے، حالانکہ تم اسے تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یہ دنیا جو ہے تمہیں بوسیدہ اور گلا سڑا دینے والی ہے۔ دنیا بے اہل خریش ترحم نمی کند آتش امان نمی دہد آتش پرستان، یعنی آگ جس طرح آتش پرستوں کو جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو امان نہیں دیتی، اسی طرح یہ دنیا بھی دنیا پرستوں کو امان نہیں دیتی۔ تمہاری اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کئی مسافر کسی راہ پر چلیں اور چلتے ہی منزل طے کرتے۔ دنیا کی عزت اور اس میں سربلندی کی خواہش نہ کرو، اور نہ اس کی آسائشوں اور نعمتوں پر خوش ہو، اور نہ اس کی سختیوں اور تنگیوں پر بے صبری سے چیخنے چلانے لگو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹنے والی ہیں، اور اس کی آسائشیں اور نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، اور ان کی سختیاں اور تنگیاں آخر ختم ہونے والی ہیں۔ اس خطبے کے آخر میں فرماتے ہیں، کیا پہلے والوں کے واقعات میں تمہارے لیے کافی تنبیہ کا سامان نہیں؟ کیا تم گزرے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پلٹ کر نہیں آتے اور ان کے بعد باقی رہنے والے بھی زندہ نہیں رہتے؟ بار بار فرماتے ہیں، اعملوا للجنة عملها فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار۔ اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی خاطر تمہارے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ تمہارے لیے گزرگاہ قرار دیا ہے تاکہ تم یہاں سے عالم آخرت کے لیے زاد راہ جو ہے تم فراہم کر سکے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سعدی نے ایک شعر کہا ہے فارسی میں، سعدی ان منزل ویران چکنی جائے تنیس۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے سعدی اس منزل کا اور یہ ویران منزل کا تم کیا کرو گے جو تمہارا مقام ہی نہیں۔ سعدی ان منزل ویران چکنی جائے تنیس، رخت بر بند کی منزل گہ احباب انجاز۔ بس تم اپنا بسترا گول کرو، یہاں سے سمیٹ لو، اور تمہارے لیے کیا ہے، ہوشیار انسان جانتا ہے کہ اس کی ابدی منزل اس دنیاوی منزل کے بعد آئے گی، جو آزاد لوگوں کا مقام اور اس کی منزل ہوگی، وہ ہے آخرت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، دنیا کا کیا کرے گا اور مال دولت کا کیا کرے گا جو بہت جلد اس سے واپس چھین لیا جائے، لیکن اس پر حساب کتاب باقی رہے گا۔ فرمایا نہ مال تیرے لیے باقی رہے گا اور نہ تم مال کے لیے باقی رہو گے۔ دنیا کی بے اعتباری کو بیان کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا، ان للہ ملکا ینادی فی کل یوم لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخلاء۔ اللہ کا ایک فرشتہ جو ہر روز یہ آواز دیتا ہے، لوگوں مرنے کے لیے اولاد پیدا کریں، برباد ہونے کے لیے مال جمع کریں، اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کریں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سے دنیا طلب کرنا تو دور کی بات، میں خالق جہاں سے دنیا طلب کرنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں۔ مولا کا یہ حکیمانہ فرمان کہ آپ اور ہم اگر دعا کرتے ہیں، خصوصاً یہ ماہ رمضان المبارک کے ایام میں ہم دنیاوی مال متاع اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مال متاع یا یہ دنیا کی نعمتیں نہیں، لوگوں سے کیا یہ خدا تبارک و تعالیٰ سے بھی دنیا کے مال متاع دیکھنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمیشہ آخرت طلبی کی طرف رغبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔